بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد۔ ناظرین، تحریک لبیک کی جانب سے جو دیا گیا دھرنا تھا اس میں 4 مطالبات سامنے آئے۔ حکومت نے وہ مطالبات منظور کیے۔ 2 مطالبات جو ایسے ہیں جن میں کارکنان کی رہائی اور کوئی مقدمہ اس دھرنے کے حوالے سے درج نہ کرنے کا مطالبہ تو پورا کیا جا چکا ہے، لیکن جو 2 مطالبات ہیں جن میں فرانس کے سفیر کی بھی ملک بدری اور فرانس میں پاکستانی سفیر کی تعیناتی اور جو اشیاء کا بائیکاٹ ہے فرانس کی، اس حوالے سے جو مطالبات ہیں ان پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ کیا حکومت جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرے گی یا نہیں کرے گی؟ حکومتی حلقوں میں اس حوالے سے کیا چل رہا ہے؟ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری، ان کی جانب سے ایک اہم بیان جو ہے وہ اس پر سامنے آیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے کہ اگر ان مطالبات پر ان کے پورے نہیں کیے جاتے تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ آج کے اس ویلاگ میں ان 2 اہم خبروں کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں بناؤں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ویڈیو میں آگے چلتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے نور الحق قادری کے حوالے سے، ان کے ایک بیان کے حوالے سے بتاتا چلوں تو انہوں نے ایک BBC کو انٹرویو دیا اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ نے مظاہرین کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اگر آپ یہ معاہدہ جو ہے وہ آپ اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ناکام ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کوئی قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو جس پر وفاقی وزیر کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ فریقین کے درمیان ہوا ہے اور اس معاہدے کو لے کر کوئی بھی فریقین جو ہے وہ عدالت میں نہیں جا سکتا، یعنی کہ اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو تحریک لبیک جو ہے اس معاہدوں کو لے کر عدالت میں نہیں جا سکتی اور عدالت میں اس کو یہ موقف نہیں اختیار کر سکتی کہ یہ معاہدہ ہمارے ساتھ طے ہوا تھا اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اب اس سے کیا تاثر لیا جائے کہ حکومت اس پر واقعی اس پر عمل درآمد کرے گی یا نہیں کرے گی، اس حوالے سے بھی آپ کو آگے چل کے جو مزید ڈیٹیلز ہیں اس انٹرویو کی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ کنٹرڈکشنز بھی ہیں جو تحریک لبیک اور نور الحق قادری دونوں کے جو بیانات ہیں ان میں کنٹرڈکشنز بھی ہیں کہ مطالبات مذاکرات کے حوالے سے جو نور الحق قادری صاحب کہہ رہے ہیں اور جو تحریک لبیک کا موقف ہے ان میں ڈفرنس بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو نور الحق قادری کے اوپر آتا ہوں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ دھرنا ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ڈیڈ لاک تھا وہ کیا تھا، تو جس پر نور الحق قادری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بڑا جو ڈیڈ لاک تھا وہ اسی مطالبے پر تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ اس پر کافی مشکل بھی ہوئی، ان کو جب منانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن کسی طرح سے وہ تیار نہیں ہوئے تو یہ مطالبہ بھی جو ہے وہ ماننا پڑا۔ لیکن یہ جو مطالبہ ہے ملک بدری کا، یہ ایک مشکل فیصلہ ہے کیونکہ بین الاقوامی سطح پر اس سے ملک کے لیے مسائل جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جو یورپی ممالک میں جو پاکستانی موجود ہیں ان کے لیے اس حوالے سے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید آگے چلوں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی لیے یہ جو وقت مانگا گیا تھا 3 ماہ کا کہ پارلیمنٹ میں وہ جائیں گے، تو یہ اسی وجہ سے مانگا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ چونکہ نمائندہ ہوتی ہے، نمائندہ فورم ہے، تو اس لیے ملک بدری کا فیصلہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، وہ اس حوالے سے فیصلہ سازی کرے گی، وہ چونکہ ریپرزنٹیٹیو ہیں تو وہ اس حوالے سے بہتر فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مصنوعات کی بائیکاٹ کے حوالے سے فیصلہ تھا، پابندی کے حوالے سے فیصلہ تھا، تو اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی ہماری جو چیمبر آف کامرس ہے اس سے بات چیت چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا کچھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر مستقبل میں کوئی بھی دھرنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت آپ یہ جو حکومت ہے اس کا کیا رد عمل جو ہے وہ ہوگا، یعنی کہ سڑکوں پر آتے ہیں لوگ، سڑکیں بند کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں،
حکومت اس وقت کیا مذاکرات کرے گی یا وہ جو ہے وہ ان کو روکے گی یا کیا کرے گی. تو اس پر نور الحق قادری صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ریاست جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور بعض اوقات اپنے ضدی بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے ریاست کو جو ہے وہ کمزوری دکھانا پڑتی ہے. یعنی کہ اس سے ایک تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید جو آئندہ اس طرح سے کوئی صورتحال ہوتی ہے تو جو مذاکرات ہے حکومت ان سے مذاکرات کرے گی اور کوشش کرے گی کہ مذاکرات پر جو ہے وہ بات مکمل ہو جائے. اب ناظرین دوسری طرف میں آپ کو تحریک لبیک کا اس حوالے سے کیا موقف ہے وہ بھی بتاؤں. تو تحریک لبیک کے جو امیر ہیں غالباً پنجاب کے یہ امیر ہیں پیر عنایت الحق شاہ. ان سے جب یہ کہا گیا کہ حکومتی وزراء کے ساتھ آپ کے یہ مذاکرات ہوئے تو اگر اس حوالے سے وہ مطالبات آپ کے نہیں مانتے, معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا. تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر حکومت کی جانب سے مطالبات نہیں مانے گئے تو یہ جو معاملہ ہوگا وہ اپنی مجلس شورا کے سامنے رکھیں گے اور اس پر ان کی جو مجلس شورا ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جو فیصلہ مجلس شورا کی جانب سے کیا جائے گا اس پر ہی عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا. پھر عنایت الحق شاہ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو مذاکرات سے ایک دن قبل جو ہے انہیں راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں چونکہ وہ قید تھے ایک ریلی کے دوران انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو وہاں سے انہیں ریلیز کیا گیا اور اس کے بعد انہیں ان مذاکرات میں شامل کیا گیا اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. تو پھر یہ اس حوالے سے تحریک لبیک کا موقف تھا کہ وہ اپنی مجلس شورا میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. لیکن ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں تو یہ جو مطالبات ہیں یہ حکومت کے لیے تھوڑا مشکل ایک امتحان ثابت ہوں گے کیونکہ فرانس کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتاؤں تو فرانس وہ ملک تھا جس نے FATF کے معاملے پر پاکستان کو سپورٹ کیا تھا اور پاکستان ابھی بھی گرے لسٹ میں ہے اور آگے چل کر اگر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جاتا ہے تو کیا مسائل اس سے ہوتے ہیں یا چونکہ حکومت کا ایک اچھا فیصلہ تھا کہ جو ٹائم مانگ لیا گیا تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو FATF والا معاملہ ہے اگر یہ بھی نکل جائے تو پھر تھوڑی آسانی ہو جائے گی حکومت کے لیے. ساتھ ہی ساتھ حکومت نے مذاکرات کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ جو اس معاملے کے اوپر حکومت جو ہے وہ دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھا کر رہی ہے اور ان کو اکٹھا کر کے ایک سٹینڈ لے گی تاکہ جو بین الاقوامی برادری میں ان کا جو موقف ہے وہ ایک مضبوط موقف ہو سکے. تو اس چیز کے لیے انہیں تھوڑا وقت بھی لگ رہا ہے اور انہوں نے تحریک لبیک سے یہ بات جو ہے وہ شیئر بھی کی اور اس پر انہوں نے کہا کہ اس لیے بھی انہیں تھوڑا سا وقت دیا جائے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی خبر ایک دی تھی. وہ خبر کی تصدیق جو ہے نور الحق قادری صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں بھی کر دی ہے کہ ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ تو شامل نہیں تھا لیکن جب یہ دھرنا دیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ضرور یہ کہا گیا کہ اس دھرنے کو جو ہے وہ فوری طور پر ختم کرایا جائے کیونکہ اس میں ممکنہ طور پر جو دہشت گردی ہے اس کے خدشات ہیں. تو یہ میری اس خبر کی بھی تصدیق تھی. یہ میں نے اس وجہ سے آپ کو بتائی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ آپ یہ جو خبر دے رہے ہیں کیا اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے. تو ناظرین میں صرف وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کنفرمڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نور الحق قادری صاحب کی جانب سے میری اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق بھی تھی. ناظرین آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.